1803 سے جب حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا، اس سے لے کر 1947 تک لاکھوں مسلمان شہید کیے گئے اور درختوں پر علماء کی لاشیں لٹکائی گئیں، اور کبھی مالٹا میں اور کبھی انڈمان میں اور کہیں کے بھی جیل میں ان کو داخل کیا گیا۔ جو اللہ کی طرف سے فتح و نصرت کے وعدے تھے، کیا بات ہے کہ وہ سارے وعدے منہ پھیر کر اس امت سے دوسری طرف چلے گئے، اور اتنی جدوجہد اور اتنی قربانیوں کے باوجود 1947 میں نہ انہیں پاکستان ملا نہ ہندوستان ملا۔ پاکستان سیکولرسٹوں کو مل گیا اور ہندوستان بھی سیکولرسٹوں کو اس طرح ملا کہ یہاں پر خفیہ طور پر ایک ایسا طبقہ غالب آنے لگا جس کا یہ فیصلہ تھا کہ وہ کسی مذہب کو لوگوں پر مسلط کرے گا، تو نہ ادھر کے نہ ادھر کے، نہ خدا ملا نہ مثال صنم۔ ایسا کیوں ہوا؟ آپ اپنا جائزہ کیوں نہیں لیتے؟ آپ کو ذرا سا نزلہ ہوتا ہے تو چیک اپ کراتے ہیں، آپ MRI کراتے ہیں، آپ اپنے اندرون کے جائزہ لینے کے لیے کبھی ایکس رے کراتے ہیں، کبھی الٹرا ساؤنڈ کراتے ہیں۔ کوئی مشین ایسی نہیں ہے جس میں قومی اور ملی بیماریوں کا چیک اپ کرایا جائے اور اندر سے دیکھا جائے کہ کیا بات تھی کہ 1803 سے 1947 تک ہم قربانی دیتے رہے لیکن پھل کسی اور کو ملتا رہا، کیوں ایسا ہوا؟ اور 1947 سے آج تک ہم پٹتے رہے، گھٹتے رہے، مٹتے رہے، لیکن اس کے بعد پھر ایسی صورتحال ہے کہ سوائے شکوے کے زبان پر وہ کچھ نہیں ہے۔ جو شرکت کر رہے ہیں وہ اپنے مفادات کے لیے کر رہے ہیں، اور جو نہیں کر رہے ہیں وہ صرف اپنی قسمت کو رو رہے ہیں۔ ایسا کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو یہ نظام ہے نہیں۔ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ۔ وہاں تو نصرت کے وعدے ہیں، اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ۔ وہ تو یہ کہتا ہے کہ ہم اپنے رسولوں اور ایمان والوں کی مدد کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، ہمارا ہی لشکر غالب ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، بے شک اللہ کی پارٹی کامیاب ہوتی ہے۔ یہ قرآن کے بیانات ہیں، اور مفسر یہ سمجھاتا ہے قرآن قطعی ہے۔ مجھے بتائیے قطعیت کہاں گئی؟ یہ قطعیت کہاں گئی؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن سچا ہے، بالکل سچا ہے، لیکن ہم جھوٹے ہیں۔ ہم جھوٹے ہیں، ہم حزب اللہ نہیں ہیں، ہم جند اللہ نہیں ہیں، ہم اولیاء اللہ نہیں ہیں، ہم اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا میں داخل نہیں ہیں۔ ہم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا من نہیں ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون میں نہیں ہے۔ پھر کن میں؟ ایک شخص کو معلوم نہیں تھا کہ اسے کینسر ہے، لیکن تحقیقات کے بعد جس دن معلوم ہوا کہ اسے کینسر ہے تو چہرہ فق ہو گیا۔ جب تک نہیں معلوم تھا، خوش تھا، کھا رہا تھا، پی رہا تھا، لیکن جس دن معلوم ہوا کہ کینسر کا کیڑا اس کے جسم میں عمل کر رہا ہے، اطلاع ملنے سے وہ افسردہ ہو گیا۔ اب اسے یہ لگنے لگا کہ بس موت کا انتظار کر رہا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے قطعی بیانات ہیں اور ان بیانات پر ہم ایمان رکھتے ہیں اور ان بیانات کو اللہ تعالیٰ نے بار بار دہرایا ہے، تو کیا بات ہے کہ ہمیں اللہ کے وعدے نصیب نہیں ہو رہے ہیں؟ کیا بات ہے کہ اللہ کی طرف سے جو بشریات ہیں، جو خوشخبریاں ہیں، وہ ہمیں نہیں مل رہی ہیں؟ کیا بات ہے کہ اللہ کہتا تو یہ ہے کہ صرف دو شرطیں ہیں، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات۔ صرف ایمان اور عمل صالح ہو تو کیا کرے گا اللہ؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا۔ ایمان اور عمل صالح، عبادت اور عدم شرک، صرف اللہ کی عبادت اور شرک نہ، دو شرطیں ہیں۔ تو یہ دو شرطیں کیوں نہیں پوری ہو رہی؟
کیا بات ہے 1930 سے اور 40 سے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتنی زبردست کوششیں ہیں، اور ان کے نتائج اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ لاکھوں انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت صرف ہندوستان میں نہیں دنیا کے ملکوں میں عطا فرمائی، یہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم اس کی تلاش میں ہیں کہ اللہ کا کہنا ہے کہ حزب اللہ غالب آئے گی، تو کیا بات ہوئی کہ یہ حزب اللہ نہیں بنی ابھی تک؟ کیا ہوا؟ اللہ کا کہنا ہے جند اللہ غالب آئے گا، تو کیا بات ہے کہ کیا جند اللہ وجود میں نہیں آئے؟ یہ سوال ہے، اور اس سوال کو ہمیں اپنے سے کرنا ہے۔ ایک کام تو فرمائے گے یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، دوسرا کام اس امت کو پوری انسانیت کے لیے جو عطا فرمایا گیا ہے وہ منکر کو روکنا ہے، حاکمانہ سطح پر باقاعدہ قانون کا بھی اور طاقت کا استعمال کر کے روکنا ہے، اور ہر آدمی اپنے گھر کا چھوٹا سا حاکم ہے تو اسے اپنے گھر پر شریعت کی حکمرانی قائم کرنی ہے۔ بہت سے لوگ ایسے چودھری ہیں کہ گاؤں میں اپنی چودراہٹ کی لنگ ترانیاں ہانکتے ہیں، تو کم از کم وہ اپنے گاؤں میں شریعت کو نافذ کر دیں۔ جو لوگ کسی مدرسے کے کسی ادارے کے ذمہ دار ہیں وہ ظاہر ہے کہ اپنے تم تراک میں رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم چومن دیگرے نیز، تو وہ اپنے ادارے پر شریعت حق کا قائم فرما دیں۔ یہاں سوال یہ ہے کہ کیا بات ہے کہ شکوہ ہر جگہ ہے، الگ الگ شکوے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ منکر سے روکنا پڑے گا۔ آج ہمارے معاشرے میں جو نوجوان لڑکے، جو بچے اسکولوں میں جا کر پھر شرک سیکھ رہے ہیں، جو بچے اسکولوں میں جا کر کرسچینٹی سیکھ رہے ہیں، جو بچے اسکولوں میں جا کر لادینیت کا سبق سیکھ رہے ہیں، اور جنہوں نے دین کو کنارے ڈال دیا، ان اسکولوں میں قرآن نہیں پڑھایا جاتا، جن اسکولوں میں دینیات نہیں پڑھائی جاتی، جو ماں باپ اپنے بچوں کو ایسی جہنموں میں ڈالتے ہیں، وہ اصل ذمہ دار ہیں۔ کہ اللہ نے کہا تھا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے اہل تعلق کو دوزخ سے بچاؤ۔ لیکن جو لوگ اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم کے تصور سے، اپنے بچوں کو شرک اور کفر اور الحاد اور مسیحیت اور غلط نظریات کی جہنم میں پھینکتے ہیں، وہ کتنا بڑا جرم کر رہے ہیں، وہ خود اپنے اوپر گواہ ہیں۔ وہ اپنی نسل کو برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ ان کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ بچے کو سب سے پہلے قرآن پڑھانا ہے، سب سے پہلے عربی زبان پڑھانا ہے، سب سے پہلے محمدی نسبت اس میں منتقل کرنا ہے، سب سے پہلے ربانیت کا سبق اسے پڑھانا ہے۔ جن ماں باپ کو اس کا ہوش نہیں ہے، دولت کے پجاری، وہ لوگ جن کو پیسہ چاہیے، پیسے کے لیے وہ ایمان بیچ دیں، شرم بیچ دیں، حیا بیچ دیں، جو لوگ یہ کر رہے ہیں تعلیم کے راستے سے وہ مجرم، اور جو میڈیا کے نشے میں ہیں ان کا حال یہ ہے کہ کسی زمانے میں چھپ چھپ کے سینما گھر جاتے تھے، تھیٹر جاتے تھے، رقص و سرود کی محفلیں منعقد کرتے تھے، نعوذ باللہ طوائفوں کے بیچ جاتے تھے اور ان کو بلاتے تھے۔ جس زمانے میں یہ تھا اس زمانے میں شرم تھی اور حیا تھی، اور ایسے لوگ مکروہ تھے، مبغوض